عزیزان محترم پوری توجہ چاہ رہا ہوں، یعنی یہی سبب ہے کہ ہم نماز میں اقرار کر کے باہر پھر جاتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کر، تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ بس یہی مقصد میں فرق ہے، معنی میں فرق ہے۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ سیدھا راستہ دکھا، کوئی یہ کہتا ہے کہ اعلیٰ سیدھے راستے کی ہدایت کر، یعنی ہم خدا سے کہہ رہے ہیں کہ سیدھا راستہ دکھا، لیکن اللہ نے آگے کہا کہ میں کمال کی وجہ سے تمہارے پاس نہیں آ سکتا۔ اللہ جو ہمارے پاس نہیں آتا یہ نقص کی وجہ سے نہیں، کمال کی وجہ سے۔ آپ دوپہر کو سورج سے آنکھیں نہیں ملا سکتے، اس میں سورج کا نقص نہیں ہے، یہ سورج کا کمال ہے، یہ سورج کا کمال ہے کہ آپ سورج سے آنکھیں جو نہیں ملا سکتے تو اس میں یہ سورج کا کمال ہے۔ ہم جو خدا کو نہیں دیکھ سکتے، خدا جو ہمارے پاس نہیں آتا، اس میں خدا کا نقص نہیں ہے، یہ خدا کا کمال ہے۔ اسی لیے خدا خود نہیں آتا، خود ہدایت نہیں کرتا، لیکن ہادی کو بھیجتا ہے، ہادی کو بھیجتا ہے۔ اب ہدایت تین قسم کی ہے، ہدایت تکوینی، ہدایت تشریعی، ہدایت تکوینی خاص۔ پھر سنو، ہدایت کے بنت سے قرآن تین قسم ہے۔ ہدایت تکوینی یعنی جو ہر شے جس کو عقل نہیں، اس کی فطرت میں ہدایت۔ دوسری ہدایت تشریعی جو اللہ نے انسان کو کی، اور تیسری ہدایت تکوینی خاص جو اللہ نے اپنے ہادی بھیجی، یہ ہے ہدایت تکوینی خاص۔ آؤ تینوں مثال قرآن سے لے۔ ہدایت تکوینی ارشاد ہوا سورۃ طٰ میں، قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى۔ جناب موسیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو پیدا کیا، میرا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو پیدا کیا، لیکن ایسے بیکار پیدا نہیں کیا، ثم ہدی، پھر اس کو ہدایت بھی کی۔ یعنی جو شے ہے اس کو اللہ نے ہدایت کی، چاہے جمادات ہو، چاہے نباتات ہو، چاہے حیوانیت ہو۔ اب دیکھو کہ یہ جمود ہے، جہاں پڑے رہیں۔ سمندر میں کو اللہ نے ہدایت کی، اس سے موتی نکلے۔ درختوں کو اللہ نے ہدایت کی، اس سے میوے برآمد ہو۔ اور اللہ نے جانوروں کو ہدایت کی۔ میں چھوٹا سا مثال دوں، آپ نے چوہے کو دیکھا ہوگا، وہ چوہا اونٹ سے نہیں ڈرتا، ہاتھی سے نہیں ڈرتا، ان سے کھیلتا ہے، لیکن وہی چوہا جب بلی کو دیکھتا ہے تو بھاگتا ہے۔ یہ اس کو کس نے بتایا کہ وہ تمہارے دوست ہے، یہ تمہارا دشمن ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں، یعنی اس چوہے کو کس نے بتایا کہ یہ بلی تمہاری دشمن ہے، اونٹ تمہارا دوست ہے، ہاتھی تمہارا دوست ہے؟ یہ ہے ہدایت تکوینی، یعنی اللہ نے ان کی فطرت میں ہدایت دی ہے کہ یہ تمہارا دشمن ہے، یہ تمہارا دوست ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ چوہے کو دوست اور دشمن کا پتہ ہے، افسوس کی بات ہے کہ چوہے کو دشمن اور دوست کا پتہ ہے، اور مسلمانوں کو آج تک پتہ نہیں لگا کہ دین کا دوست کون ہے، دین کا دشمن کون ہے۔ آج تقریر جو ہے ایسی تقریر ہے جو پوری تقریر قرآنی آیتوں پر مشتمل ہے، اور اس میں فکر کی ضرورت ہے، فکر کی ضرورت ہے جو آج کی میری تقریر ہے، تاکہ آئندہ والی تقاریر میں آپ کو سمجھا سکوں۔ عزیزان محترم، یہ ہے ہدایت تکوینی، اور ہدایت تشریعی
انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. میں نے تمہاری ہدایت کا انتظام کیا, میں نے تمہیں عقل دیا, مجبور نہیں کیا. میں نے تمہیں عقل دیا, میں نے تمہیں ہدایت دی, میں نے ہادی بھیجی. اب یہ تمہارا کام ہے, اب یہ تمہارا کام ہے کہ ہدایت لے کر اللہ کا شکر ادا کرو یا کافر بن جاؤ. اب یہ تمہارا کام ہے. یہ ہے ہدایت تشریعی جو اللہ نے انسان کو عطا کی کہ ہادی میرا یہ ہے, اب تمہاری مرضی ہے. انسان کے عقل پر چھوڑا کہ اب ہادی میرا یہ ہے, تمہاری مرضی ہے کہ اس ہادی کو پکڑ کر میرا شکریہ ادا کرو یا نہ پکڑ کر اور کفر کا اختیار کرو. یہ ہے ہدایت تشریعی. اور ہدایت تکوینی خاص جو اللہ اپنے ہادیوں کو کرتا ہے. میں نے عرض کیا کیا تھا کہ باپ کا کام نہیں, نبی کا باپ نبی کو کلمہ نہیں پڑھاتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہادی کو ماں کلمہ نہیں پڑھاتی. ارے اگر ہادی کو ماں کلمہ پڑھائے تو پھر تو ہادی تو وہ ماں بنی, ہادی تو وہ ماں بنی, ہادی تو اس کی ماں بنی جس نے اس کو کلمہ پڑھایا. ہدایت تو اس کا کام ہے. لیکن اللہ کا ارشاد ہوا, 7 آیتیں پڑھتا ہوں اور یہ آیتیں ہیں سورۃ انعام کی. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ذَٰلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. اللہ نے 17 انبیاء کے نام لے کر بتایا کہ یہ میری ہدایت ہے جو براہ راست اپنے حاجیوں کو کرتا ہوں. 17 انبیاء کے نام لیے. آیت مکمل نہیں ہوئی, میں ترجمہ بھی نہیں کرنا چاہتا, بس مقصد اس کا یہ ہے کہ میں نے 17 انبیاء کو چنا اور میں جب ہادی بناتا ہوں تو 3 رشتے ومن آبائہم یا نبی کا باب ہو, ومن آبائہم وذریاتہم یا نبی کا بیٹا ہو, نبی کی اولاد ہو, ومن آبائہم وذریاتہم واخوانہم یا نبی کا بھائی ہو. گھبرا گئے شاید, بڑا جملہ قرآن نے کہہ دیا. اب اس سے کھل کر قرآن کیا کہے کہ میں 3 رشتوں کو ہادی بناتا ہوں, یا نبی کا بھائی ہو, یا نبی کا بیٹا ہو, یا نبی کا بھائی ہو. پورے قرآن میں کوئی ایک آیت دکھائے 4تھے رشتے کے لیے تو میں مذہب چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. یہ بعد کی گفتگو ہوگی, لیکن آگے چلے کہ ہدایت تکوینی خاص کیا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا ذالک ھدی اللہ, یہ ہے وہ ہدایت, یہ ہے وہ ہدایت جو میں اپنے بندوں کو کرتا ہوں, میں اپنے حاجیوں کو کرتا ہوں. اور عجیب جملہ ہے, خدا کرے ساروں کے سمجھ میں آئے گا. کیوں کہ یہ ایسا جملہ ہے جو کسی کے سمجھ میں نہ آئے, یہ پورا جملہ آپ کے سمجھ میں آ جائے گا. کیا لفظ ہے؟ ذالک ھدی اللہ. پہلے اللہ نے کیا کہا؟ 17 انبیاء کے نام لیے اور کہا یہ ہے میرے بندے جن کو میں ہدایت کرتا ہوں. اور پھر فرمایا ولو اشرکو, اگر یہ میرے بنائے ہوئے ہادی ایک لمحے کے لیے بھی شرک کرتے. اب سارے بولو تو آگے چلو.
اللہ نے کہا اگر یہ میرے بنائے ہوئے بندے، میرے بنائے ہوئے ہادی، میرے بنائے ہوئے انبیاء ولو اشرکو، اگر ایک لمحے کے لیے شرک کرتے تو لحبط عنہم ما کانوا یعملون، میں ان کی نبوتیں بھی چھینتا اور ان کے تمام اعمال رائگان بناتا۔ اگر ایک لمحے کے لیے شرک کرتے تو نبوتیں ختم، اعمال ختم۔ ارے اللہ کا بنایا ہوا ایک لمحے کے لیے شرک کرے تو نبوتیں ختم، اعمال ختم۔ تو جنہوں نے 40 برس تک بتوں کی پوجا کی، نعرہ حیدری، مجھے بتاؤ بھائی کہ اس سے زیادہ دلیل قرآن اللہ کیا کرے؟ بھائی قرآن میں ہے ہی نہیں، قرآن میں ہے ہی نہیں تو یہ کیا ہے؟ اللہ کو اس جملے کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ کہا دیا وقت کہ میں نے، اللہ نے ان کو ہدایت دی؟ نہیں، کہا ہے میرے، لیکن میں نے ان کو ہادی اسی لیے بنایا ہے کہ انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی شرک نہیں کیا، ایک لمحے کے لیے بھی بت پرست نہیں رہے، ایک لمحے کے لیے بھی غیر خدا کو نہیں جھکے، اسی لیے میں نے ان کو ہادی بنایا۔ اب یہاں کہہ کر اللہ آگے بڑھا، عجیب جملہ کا، خدا کی قسم میں ترجمہ کروں گا اور آپ کا کام ہے وہاں تک پہنچ جانا۔ اللہ نے تمام انبیاء کے نام لیے اور نام لے کر کے بلا کیا فرمایا؟ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ۔ اللہ نے کہا میں نے تمام انبیاء کو آدم سے لے کر رسول تک میں نے تمام انبیاء کو کتابیں دی، حکمت عطا کی، نبوتیں عطا کی، لیکن اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فإن یکفر بہا ہؤلاء، اگر کسی نے بھی میرے کسی نبی کے نبوت کا انکار کیا، میرے کسی نبی کے کتاب کا انکار کیا، میرے کسی نبی کے کردار کا انکار کیا تو فقط وکلنا بقوما لیسوا بہا بکافرین، تو میں نے ایک قوم کو وکیل بنایا ہے جو تمام انبیاء کی حفاظت کرتی ہے۔ نعرہ حیدری، کیا قبلہ میں کہوں، اس الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فإن یکفر بہا ہؤلاء فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین، اگر کسی نے بھی میرے نبی کے نبوت کا انکار کیا، کسی نبی کے کردار کا انکار کیا، کتاب کا انکار کیا تو فقد وکلنا بہا قوما، تو میں نے ایک قوم کو ان کا نگہبان بنایا ہے تاکہ وہ نبوتوں کو بچائیں، رسالتوں کو بچائیں، کتابوں کو بچائیں۔ اور اس قوم کی وصف کیا ہے؟ لیسوا بہا بکافرین، انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی کفر نہیں کیا۔ جو قوم تمام انبیاء کے کردار کی وارث، جو قوم تمام انبیاء کے کتابوں کی وارث، تمام انبیاء کے نبوتوں کی وارث، اس کی نشانی یہ ہے کہ لیسوا بہا بکافرین، انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی کفر نہیں کیا ہوگا۔ جب نہ آیت یہاں تک ہوتی تبھی کافی تھا، آیت آگے چلی، اولئک الذین ھدی اللہ، اس قوم کو میں نے ہدایت کی ہے، اس قوم کو میں نے ہدایت کی ہے۔ اس قوم نے باپ نے کلمہ نہیں پڑھایا، اس قوم کو رسول نے کلمہ نہیں پڑھایا، اس قوم کو ماں نے کلمہ نہیں پڑھایا، اس قوم کو میں نے
اس قوم کو میں نے ہدایت کی ہے. عجیب جملہ ہے, دیکھنا جا کر 83 سے لے کر 90 آیت تک پڑھ رہا ہوں تاکہ کل آپ اس کو دیکھ کر آئیں. 83 سے لے کر 90 تک سورۃ انعام کی آیتیں. اولئک الذین ھدی اللہ, اس قوم کو میں نے ہدایت کی ہے, اس قوم کو میں نے ہدایت کی ہے. فبہداہم مقتدی, اور تمہارا کام ہے اسی سے ہدایت لینا. فبہداہم مقتدی, تم اس کام سے ہدایت حاصل کرو, اس کام سے. میرا تعلق ان سے, تمہارا تعلق قوم سے. تم سیدھے آنے کی کوشش نہ کرو, سیدھے آنے کی کوشش نہ کرو. قوم جانے تو میں جانوں, تمہارا قوم ہے, قوم کے پاس جاؤ تاکہ تمہیں ہدایت دے, تاکہ تمہیں ہدایت دے. اب بتا یہ کون سی قوم ہے جس نے ایک لمحے کے لیے کفر نہیں کیا؟ اور عجیب بات یہ ہے کہ 1,24,000 انبیاءوں کی وارث, ان کے کتاب کی وارث, ان کے نبوت کی وارث, ان کے کردار کی وارث, ان کے نبوتوں کی محافظ, ان کے کردار کی محافظ, یہ قوم ہے کون؟ یہ قوم ہے کون؟ کوئی تو ہے, کوئی تو ہے. خدا کی قسم اگر کوئی کہے کہ اس میں رسول کا آیت کا ذکر نہیں تو آئیے سورۃ فرقان کی 4 آیت کو دیکھتے ہیں. وقال الذین کفروا ان ھذا الا اسم افترا واعانه علیہ قوم آخرون. کافر کہتے ہیں کہ محمد بن عبداللہ کا پروگرام تو جھوٹا ہے. یہ کہتے ہیں کافر, کیا کہتے ہیں؟ کافر کہتے ہیں کہ محمد بن عبداللہ کا پروگرام تو جھوٹا ہے, لیکن وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ, ایک قوم ہے جو اس کو بھی بچاتی ہے, اس کے پروگرام کو بھی بچاتی ہے. ایک قوم ہے. نعرہ حیدری, جو محمد کو بھی بچاتی ہے, محمد کے پروگرام کو بھی بچاتی ہے. دنیا کے سر پر قرآن رکھو کہ یہ کون ہے جس نے کبھی کفر نہیں کیا, کبھی کفر نہیں کیا. میرے بزرگوں یاد رکھو, مجلس میں حق سنانا واجب ہے, حق سنانا واجب ہے. اگر میں حق کو چھوڑ کر ڈر جاؤں تو پھر آیا کیوں ہوں؟ پھر کلمہ پڑھنا چھوڑ دو. میں نے کیا کہ قوم ہے جو رسول کو بھی بچاتی ہے, کردار رسول کو بھی بچاتی ہے. قوم ہے جو رسول کو بھی بچاتی ہے, کردار رسول کو بھی بچاتی ہے, پروگرام رسول کو بھی بچاتی ہے. دنیا بتائے کہ یہ کون سی قوم ہے, یہ کون سی قوم ہے جس نے رسول کو بھی بچایا, اس کے پروگرام کو بھی بچایا. سر پر قرآن رکھ کر مسلمان بتائے کہ یہ کون سی قوم ہے. شرط یہ ہے کہ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی کفر نہ کیا ہو. شرط یہ ہے کہ اس لمحے کے لیے بھی انہوں نے کفر نہ کیا ہو, اور یہ ایسی قوم ہو کہ سورۃ قصص نے بڑھ کر جواب دیا, الذین آتیناہم الکتاب من قبل ھم بہ یؤمنون, جن کو ہم نے قرآن کا وارث بنایا ہے, جن کو ہم نے قرآن کا وارث بنایا ہے, ان کا قرآن پر قرآن کے آنے سے پہلے ایمان تھا. ایک نہیں, جن کو ہم نے قرآن کا وارث بنایا ہے ان کا قرآن پر قرآن کے آنے سے پہلے ایمان تھا. آیت کافی تھی, کیا کہے اللہ, لیکن اللہ نے کلیئر کیا. وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ
قالوا آمنا بھی انہ الحق من ربنا انا کنا من قبلہ مسلمین. جب ان وارثوں کے سامنے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں بس بس واقعی اللہ کی طرف سے حق ہے، لیکن ہم اس قرآن سے پہلے مسلمان ہیں، ہم اس قرآن سے پہلے مسلمان ہیں، ہم اس قرآن سے پہلے مسلمان، پہلے ہم اس قرآن سے پہلے مسلمان. کتنی کلیئر، میں کیوں تبصرہ کروں؟ مجھے ضرورت کون سی ہے مسلمانوں کے سر پر قرآن رکھوں کہ یہ قرآن آنے سے پہلے کون مسلمان تھے؟ کون مسلمان تھے جو کہتے ہیں واقعی ہم قرآن کو جانتے ہیں، واقعی ہم قرآن کو جانتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے حق ہے اور ہم اس قرآن سے پہلے مسلمان ہیں. ایک نہیں، جمع کا سیگا ہے، کم از کم 3 ہونے چاہیے. یہ کون ہے؟ یہ کون ہے جو قرآن آنے سے پہلے قرآن پر ایمان ہے؟ معاف کرنا، اگر قرآن پر ایمان ہوتا تو تلوار لے کر رسول کو قتل کرنے کے لیے کیوں چلا تھا؟ تو معلوم ہوا نا عزیزان محترم، کچھ قوم ہے، کچھ افراد ہیں جن کی فطرت میں ہدایت ہے اور وہ رسول کو بھی بچاتے ہیں، کردار رسول کو بھی بچاتے ہیں. صرف رسول کو نہیں، آدم سے لے کر ختمی مصبر تک ہر نبی کے کردار کو بچاتے ہیں، نبوت کو بچاتے ہیں، کتاب کو بچاتے ہیں. یہ کون سی قوم ہے؟ کوئی تو ہے. تو میں نے عرض کیا کہ یاد رکھنا، ایک اور آیت پڑھوں تاکہ اور کلیئر ہو جائے. یہ الفاظ ہے، کیوں ابھی تک کلیئر نہیں ہوا، ابھی کلیئر ہو جائے گا. قرآن کی یہی تو فضیلت ہے کہ ایک آیت کا جواب اللہ دوسری آیت میں دیتا ہے، دوسری آیت کا تیسری آیت میں، کیونکہ یہ تبیان ہے، بیان نہیں. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا، یہ کیا ہے؟ تبیان ہے. تبیان اور بیان میں فرق ہے. بیان اسی کو کہتے ہیں کہ میں بیان کر گیا لیکن آپ نے سمجھا نہیں. تبیان اسی کو کہتے ہیں کہ جب تک زبان سے معنی نہیں اٹھنے نہ دو، جب تک زبان سے معنی نہیں اٹھنے نہ دو، یہی قرآن کی فضیلت ہے. گھبرا تو نہیں گئے؟ اسی لیے اللہ نے سورۃ مائدہ میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم. اے ایمان لانے والے، اگر تم میں کوئی دین سے پھر گیا تو مجھے پرواہ نہیں، میں ایک قوم کو لے کر آؤں گا، پیدا نہیں کروں گا. قوم موجود ہے ہمیشہ، ہمیشہ قوم موجود ہے. اگر مجھے ضرورت پڑی، اے ایمان لانے والے، اگر تم میں کوئی دین سے پھر گیا تو مجھے پرواہ نہیں، میں ایک قوم کو لے کر آؤں گا. موجود ہے. یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ. اس کی خاصیت کیا ہوگی، صفت کیا ہوگی کہ اللہ اس قوم سے محبت کرے گا اور قوم اللہ سے محبت کرے گا. اللہ اسی قوم سے محبت کرے گا اور قوم اللہ سے محبت کرے گی. اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین. مومنین پر نرم ہو، کافروں پر سخت ہو. یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں لڑنے والی ہو. یہ ہے قوم. اگر کوئی دین سے پھر گیا، اے ایمان لانے والے، معلوم تھا کہ اللہ کو پتا تھا وہ کچھ ایمان لے کر پھر جائیں گے اور اس قوم کے مقابلے میں آئیں گے.
توجہ چاہ رہا ہوں، پوری توجہ ہے میری گفتگو پر، بڑا جملہ میں نے کہہ دیا۔ اللہ نے کہا اے ایمان لانے والے، اگر تم نے کوئی دین سے پھر گیا تو ایک کام کو لے کر آؤں گا، یحبہم ویحبونہ، اس قوم کی اللہ سے محبت اور اللہ کی اس قوم سے محبت۔ اللہ کی عظمت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، دنیا اسلام پورے کتب میں ایک حدیث دکھائے کہ یہ کون قوم ہے تو میں مذہب چھوڑ دوں۔ پوری کتب میں، پورے کتب میں ایک ہی حدیث ملے گی، وہ بھی صحیح بخاری میں، جو قرآن کے بعد ہے۔ اتنے بھاری کتاب میں ہر رسول نے فرمایا، وہ کب فرمایا؟ خیبر میں فرمایا، لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًّا رَجُلًا، کل میں علم ضرور دوں گا، کل میں علم ضرور دوں گا۔ نہیں ایک ایک جملے پر بحث ہوگی، میں نے عرض کیا تو بات ہوگی ایک ایک لفظ پر۔ کل میں علم ضرور دوں گا، کل میں علم ضرور دوں گا۔ اس کو سنیں، نون تاکیدی ہے، کل میں علم ضرور دوں گا۔ کس کو دوں گا؟ مرد کو۔ کس کو دوں گا؟ ضرور دوں گا، ضرور دوں گا، مرد کو دوں گا۔ یحب اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے گا۔ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ اور اس کا رسول اسی سے محبت کریں گے۔ کرارن نہیں، مزہ تو تب آئے گا جب میں لفظ لفظ پر بحث کروں گا۔ کرارن، وہ نہ بھاگنے والا ہوگا، وہ نہ بھاگنے والا ہوگا۔ غیر فرارن، نہ بھاگنے والا ہوگا۔ کیا مان، کیا مان ہے؟ تکرار ہے، کرارن ایک ہی مرتبہ کافی تھا۔ نہ بھاگنے والا ہوگا، بڑھ کر حملے کرنے والا ہوگا۔ غیر فرارن، نہ بھاگنے والا ہوگا۔ لیکن پہلے لفظ کو سمجھے، لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًّا، کل میں علم ضرور ضرور دوں گا، ضرور ضرور دوں گا۔ نون تاکید۔ آؤ قبلہ یہ ہے بخاری، آؤ پھر قرآن پر۔ عجیب جملہ ہے، کیا کروں قبلہ، عجیب جملہ ہے۔ رسول کا رائے ضرور ضرور دوں گا، اور قرآن قبلہ کیا کہہ رہا ہے سورۃ کہف، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا۔ یہاں بھی نون تاکید، وَلَا تَقُولَنَّ، ہرگز ہرگز یہ نہ کہو، ہرگز ہرگز یہ نہ کہو کہ میں یہ کام کل کروں گا، جب تک انشاءاللہ نہ کہو۔ وہاں رسول کا کلام، یہاں خدا کا کلام۔ وہاں بھی نون تاکیدی، یہاں نون تاکیدی۔ یہاں رسول کا رائے ضرور ضرور دوں گا، کل ضرور ضرور دوں گا۔ اللہ کا رائے ضرور ضرور انشاءاللہ کہو، یہاں رسول انشاءاللہ نہیں کہہ رہے۔ کتنا ٹکراؤ ہے کہ خدا کا رائے میرے حبیب ضرور ضرور انشاءاللہ کہو، جب کوئی کم وہی ہے نا، فلا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، لأوتین الرایۃ غدا، کل علم ضرور ضرور دوں گا۔ اللہ کا رہا اگر غدا ہے، کل ہے، تو ضرور ضرور انشاءاللہ کہو کہ انشاءاللہ کام کل کروں گا۔ رسول کہہ رہے ضرور دوں گا، انشاءاللہ نہیں کہہ رہا، ہے بھی بخاری کی حدیث۔ اب مسلمانوں سے پوچھو کیا کریں، یہ تو ٹکراؤ ہو گیا، قرآن میں اور رسول کے کلام میں ٹکراؤ ہو گیا۔ وہ رسول نہیں جس کا کلام خدا سے ٹکرا۔ ہاں اب پتا چلا، جب طبری کو میں نے پڑھا تو صحابہ کرام نے رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ نے یہ کیسے کہا کہ میں ضرور ضرور دوں گا؟ اللہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ انشاءاللہ کہو، ضرور ضرور انشاءاللہ کہو، اور تم کہہ رہے ہیں کہ میں ضرور ضرور علم دوں گا۔ رسول نے فرمایا خاموش خاموش،
سوچ، اگر میں علم دیتا علی کو، اگر میں علم علی کو دیتا تو انشاءاللہ کہتا میں نے نہیں دیا، خود خدا نے دیا۔ نعرہ حیدری۔ سمجھ میں آئی بات افضل؟ سمجھ میں آئی بات کی؟ رسول نے فرمایا اگر میں علم علی کو دیتا، میں علی کو علم دیتا تو انشاءاللہ کہتا علی کو اللہ نے علم دیا ہے۔ اب اللہ کا دوسرا اللہ تو ہے ہی نہیں کہ انشاءاللہ کہے، اسی لیے اللہ نے علم دیا، اللہ نے علم دیا، اور کیا کہا کہ اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے گا، اور اللہ اور اس کا رسول اسی سے محبت کریں گے۔ میرے نوجوانوں، بزرگوں، جا کر لغت میں دیکھو، جتنی بھی مسلمانوں کی لغتیں ہیں ان میں جا کر دیکھو کہ شیعہ کسے کہتے ہیں، قبلہ شیعہ کسے کہتے ہیں؟ جو لغت ہو، جو لغت ہو جا کر اٹھا کے دیکھو، میں ہفتے تک یہاں ہوں، جو لغت آئے اٹھا کر دیکھو تو اس میں شیعہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ قد غلب ھذا الاسم علی کل من یتولی علیا۔ شیعہ اسی کو کہتے ہیں جو علی سے محبت کرے۔ شیعہ اسی کو نعرہ حیدری، شیعہ اسی کو کہتے ہیں جو علی سے محبت کرے۔ اب شیعوں کو کافر نہ کہنا، یہ فتویٰ دور جائے گی، کیونکہ اللہ والی سے محبت کرتا ہے، رسول والی سے محبت کرتا ہے۔ نعرہ حیدری۔ سمجھ میں آ گئی بات یہاں تک؟ ہاں، اور پھر کیا فرمایا؟ کرارن، نہ بھاگنے والا ہوگا، بڑھ بڑھ کر حملے کرنے والا ہوگا۔ غیر فرار، نہ بھاگنے والا ہوگا۔ پھر رسول کے کلام کی فصاحت کہاں گئی؟ آؤ قرآن سے پوچھیں، آؤ قرآن سے پوچھیں، قبلہ قرآن سے پوچھیں کہ یا اللہ یہ کرارن غیر فرارن معنی دونوں کی ایک ہے۔ نہ بھاگنے والا ہوگا، نہ بھاگنے والا ہوگا۔ سورۃ النحل میں ارشاد ہوا امواتن۔ میں خدا کی قسم اگر کوئی غیر کو سمجھے نا، دین سمجھ میں آ جائے، غیر کو سمجھے تو دین سمجھ میں آ جائے۔ بس میں نے کہہ دیا، غیر کو کسی نے سمجھا، لفظ کیا ہے؟ امواتن، سورۃ النحل میں۔ میرے حبیب یہ بت مردہ ہیں، یہ بت مردہ ہیں، غیر احیاء، یہ مردہ ہیں۔ زبان سے بات کرو میرے نوجوانوں، کتنا مزہ آئے گا۔ کیا الفاظ ہیں؟ امواتن، یہ بت مردہ ہیں، یہ بت مردہ ہیں، اور غیر احیاء، یہ مردہ ہیں۔ وہی الفاظ جو رسول نے کہے کرارن غیر فرارن، وہی الفاظ اللہ نے کہے امواتن غیر احیاء۔ میرے حبیب یہ بت مردہ ہے، یہ بت مردہ ہے۔ عزاداران حسین، مومنو،
دور دور سے آتے ہوں میں کوشش کرتا ہوں سمجھانے کی، اور سارے پڑھے لکھے ہیں، اس لیے مجھے تکلیف نہیں ہوتی سمجھانے میں۔ یاد رکھو، اگر اللہ صرف کہتا اموات، یہ بت مردہ ہے، تو فرض کر کوئی آدمی مر گیا، ہم نے کہا یہ مردہ ہے، تو پھر عقل جائے گی کہ بھائی پہلے زندہ تھا، پہلے زندہ تھا اب مردہ ہے، پہلے زندہ تھا اب مردہ ہے۔ تو اللہ نے کہا نہیں، اموات غیر احیاء، میرے حبیب یہ پہلے بھی مردہ تھے، پہلے بھی مردہ تھے، آج بھی مردہ ہے، قیامت تک مردہ ہے۔ تو رسول اگر فرماتا کرارن کہ نہ بھاگنے والا ہے، تو آج کا مسلمان تمہیں کہتا ارے بھائی ایک لڑائی سے نہیں بھاگا تھا نا، تو رسول نے کہا نہیں، غیر فرار، یہ نہ پہلے بھاگا تھا، نہ آج بھاگے گا، نہ قیامت تک بھاگے گا۔ نعرہ حیدری، سمجھ میں آئی بات قبلہ؟ کتنے یہ پورا قرآن الفاظوں پر ہے جو مسلمانوں کو سمجھ میں ہی نہیں آیا۔ یہ قرآن ہے ہی الفاظوں پر جو مسلمانوں کو آج تک سمجھ میں نہیں آیا ہے۔ خدا کی قسم اگر سمجھ میں آ جاتا تو میں نے کیا لفظ غیر ہی کافی ہے۔ اور اللہ نے کیا کہا؟ انعمت علیہم غیر المغضوب۔ سمجھ میں آئی بات بھائی؟ غیر المغضوب، ہاں میں ابھی نہیں سمجھا سکا، میں قرآن سے سمجھاؤں گا انشاءاللہ، کل نہیں پرسوں رات کو یہ میری تقریر ہوگی اسی پر۔ لیکن میں نے کیا کیا کہ اب قوم کا پتہ لگ گیا، قوم کا پتہ لگ گیا، قوم کا پتہ لگ گیا، قوم کا پتہ لگ گیا۔ ابو طالب اپنے زمانے میں قوم تھے، علی اپنے زمانے میں قوم ہے، حسن اپنے زمانے میں قوم ہے۔ اگر کوئی آپ کو کہے کہ بھائی ایک بھی کبھی قوم ہوا ہے، بھائی ہاں یہ الفاظ ہیں سورۃ نحل کے، ان ابراہیم کان امتن، یقیناً ابراہیم اکیلے تھے، لیکن اللہ نے کہا وہ پوری کی پوری امت تھی۔ ارے جب جزوی امام، جب انسانوں کا امام پوری کی پوری امت ہو سکتا ہے تو کائنات کا امام پورے کی پوری قوم کیوں نہیں ہو سکتا؟ کائنات کا امام بھی پورے کی پوری قوم بن سکتا ہے۔ اب قوم نظر آ گئی، اب میں کیا کہوں؟ قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ۔ اے ایمان والے، اگر کوئی بھی تم میں بے دین ہو گیا تو میں ایک قوم کو بھیجوں گا۔ اب ہمیں کیسے پتا چلے کہ بے دین کون ہے؟ اللہ نے کہا کہ میں قوم بھیجوں گا بے دینوں کے لیے۔ اب جو بھی علی کے مقابلے میں آئے سمجھنا بے دین ہے۔ نعرہ حیدری، جو بھی علی کے مقابلے میں آئے، جو بھی حسن کے مقابلے میں آئے، جو بھی حسین کے مقابلے میں آئے، وہ بے دین ہے۔ اور اللہ نے رشتے کتنے بتائے تھے؟ ومن آبائہم، میں نے بتایا تھا آپ کو مورخین کی سیاست۔ اللہ نے کہا میں 3 رشتے حاضی بناتا ہوں، ومن آبائہم، یا نبی کا باپ ہو، او ابناہم، ومن آبائہم، یا بیٹا ہو یا بھائی ہو۔ اب رسول کا باپ بھی نہیں، سگا بھائی بھی نہیں، بیٹے بھی نہیں،
پوری توجہ چاہ رہا ہوں. ومن آبائہم و ذریاتہم و اخوانہم، یا نبی کا باپ ہو یا بھائی ہو یا بیٹا ہو. اب رسول کے تینوں رشتے نے، نہ باپ ہے نہ بھائی ہے نہ بیٹے ہیں. ہاں اب پتا چلا اللہ نے ان کے سیاست کا جواب قرآن میں دیا. عبدالحکیم دنیا پوچھے گی یہ مباہلہ کیوں ہوا؟ ارے رسول گھر میں بدعا کرتا، رسول گھر میں بدعا کرتا تو نصرانی نہ رہتے، لیکن رسول کے جانشینوں کا پتہ نہ چلتا. اگر یہ مباہلہ میں نہ کراتا تو دنیا تمہیں کہتی بھائی مجبور تھے، اسی لیے ہم نے غیروں کو بٹھایا، کیونکہ نہ غریب کا باپ تھا نہ بھائی تھا نہ بیٹے تھے. اسی لیے میں نے کہا مباہلہ کرو. فقل تعالوا ندع ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. تم اپنی بیٹیوں کو بلاؤ، ہم اپنی بیٹیوں کو بلاتے ہیں. تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاؤ. تم اپنے نفوس کو بلاؤ، ہم اپنے نفوس کو بلاتے ہیں. یہ ایسی آیت ہے جس پر 73 فرقے متفقہ ہے کہ بیٹی کی جگہ پر بطول کو لے کر گئے، بیٹوں کی جگہ پر حسنین کو لے کر گئے، نفس کی جگہ پر علی کو لے کر گئے. اسی لیے لے کر گئے کہ میرے بعد غیر کو منبر پر نہ بٹھانا، میرا بھائی بھی ہے میرے بیٹے. نعرہ حیدری. میرا بھائی بھی ہے، میرا بھائی بھی ہے، میرے بیٹے بھی ہیں. کوئی یہ نہ کہے کہ رسول کا بھائی نہیں تھا، کوئی یہ نہ کہے کہ رسول کے بیٹے نہیں تھے. رسول کے بھائی بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، اور یہی سبب تھا کہ بلا گھبرا تو نہیں ہے. بیٹے بھی ہے، بھائی بھی ہے، بیٹی بھی ہے، اور یہی سبب تھا کہ جب یہ چادر میں آئے، تو جبرائیل نے پوچھا کون ہے چادر میں؟ تو اللہ نے کیا کہا؟ ہم فاطمہ. چادر میں ہے فاطمہ. وَأَبُوهَا، اس کا باپ، وَبَعْلُهَا، اس کا شوہر، وَبَنُوهَا، اس کے بیٹے. یا اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ میرا رسول ابراہیم سے زیادہ غیرت مند ہے، اور انا اغیر من ابراہیم، اور میں ابراہیم سے زیادہ غیرت مند ہوں. یا اللہ اتنا غیرت مند، اور نام لے رہا ہے بطول کا. تعارف کراتے رسول سے کہ یہ رسول ہے، اس کی بیٹی، اس کا داماد، اس کے بیٹے. اللہ نے کہا عبدالحکیم خاموش رہو، میری ذات عین علم ہے. اگر میں کہتا یہ رسول اس کا داماد تو آج رسول کے لاکھوں داماد بن جاتے، کیونکہ نام نہیں ہے اس کی بیٹی، تو آج کتنی بیٹیاں بن جاتی. اسی لیے میں نے مرکز بنایا فاطمہ کو. میں نہیں سمجھا سکا، پھر سمجھو. یا اللہ جب تعارف کیا جاتا ہے تو گاؤں کا کسی رئیس کے نام سے، قبیلے کا کسی سردار کے نام سے، تو شاید اللہ جواب دے عبدالحکیم یہاں تو سارے سردار ہیں، میں کس کا نام لوں؟ یہاں تو سارے سردار ہیں. ایک سید الانبیاء، ایک سید الاوصیاء، دونوں سید شباب اہل الجنت، وہ سیدۃ النساء العالمین. یہاں تو پانچوں سردار ہیں، یہاں تو سارے سردار ہیں. نعرہ حیدری. میں کس کا نام لوں؟
کس کا نام لوں؟ یہاں سارے سردار ہیں۔ عبدالحکیم میں نے بطول کا نام اسی لیے لیا کہ بطول امامت اور نبوت کا مرکز ہے۔ بطول امامت اور نبوت کا مرکز ہے، مرکز۔ اور میں ہمیشہ کے لیے خدا جھگڑا ختم کرانا چاہتا ہوں، کیونکہ بطول کے صرف 3 رشتے ہیں۔ بطول کے صرف 3 رشتے ہیں، شوہر، بیٹے، باپ۔ چادر میں آئی تو 3 رشتے، مباہلے میں گئی تو 3 رشتے، مباہلے میں گئی تو 3 رشتے۔ یہ ہے نبوت اور امامت کا مرکز۔ میں نے مرکز بنا کے خدا نے ہمیشہ کے لیے کہا کہ میں جھگڑا ختم کرانا چاہتا ہوں کہ بطول کے ہیں 3 رشتے، باپ، بیٹے، شوہر، اور یہ ہے نبوت اور امامت کا مرکز۔ عبدالحکیم اگر رسول دنیا سے چلا جائے تو امامت کے معاملے میں جھگڑا نہ کرو، جو بھی دعویٰ کرے اسی سے پوچھو کہ تمہارا بطول سے رشتہ کیا ہے۔ بڑا جملہ میں نے کہا، سمجھ میں آئی بات میرے دوستو؟ رسول دنیا سے چلا جائے تو جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ جو بھی دعویٰ کرے کہ میں رسول کا وارث، تو اسی سے پوچھو کہ تمہارا بطول سے کیا رشتہ ہے، کیونکہ بطول کے سے 3 رشتے، باپ کو چلا گیا، اب رشتے بچے 2، یا شوہر یا بیٹے۔ اب دیکھو جا دعویٰ کرا وہ کون ہے، اگر ان دونوں رشتوں میں سے نہیں تو سمجھنا وہ جھوٹا ہے۔ نعرہ حیدری! سمجھ میں آئی بات عزیزان محترم؟ یہی تو سبب ہے، یہی سبب ہے، میں آپ کو زیادہ تکلیف نہیں دینا چاہتا، یہی تو سبب ہے کہ علامہ الحموینی نے اپنی کتاب فرائض الصمدین میں لکھا، فَإِذَا خَرَجَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، جب امام آئے گا تو زمین اس کے نور سے جگمگا اٹھے گی۔ بہت تسوی لہو ارض، زمین اس کے پاس سمٹ کر آئے گی۔ توجہ، زمین اس کے پاس سمٹ کر آئے گی، زمین اس کے پاس سمٹ کر آئے گی، اور آواز آئے گا، ہاذا وارث رسول اللہ، ہاذا وارث رسول اللہ۔ دنیا اس ندا والے سے پوچھے گی آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ ہے وارث؟ یہ ہے علامہ الحموینی فرائض الصمدین میں۔ تو وہ ندا دینے والے کہے گا ولا یکون لہو ذل، دیکھتے نہیں ہو کہ اس کو سایہ نہیں۔ کتنا بڑا جملہ میں نے کہا، دیکھتے نہیں ہو کہ اس کو سایہ نہیں۔ ارے سایہ نہ ہونے سے پتا چلا کہ رسول کو بھی سایہ نہیں، وارث بھی وہ ہو جس کو سایہ نہ ہو۔ ارے میں کیا کروں؟ فرائض الصمدین میں علامہ الحموینی نے پھر لکھا کہ رسول کو سایہ نہیں تھا، وارث بھی وہ ہو جس کو سایہ نہیں۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ رسول کو سایہ نہیں، وارث کا بھی سایہ نہیں۔ اب قبلہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے رسول کو سایہ کیوں نہیں دیا؟ کہا سایہ اصل کی نقل کرتا ہے۔ سارے بات کرو تو آگے چلو، کتنا بڑا جملہ میں کہہ رہا ہوں۔ سایہ نقل کرتا ہے اصل کی، اور کبھی برابری کرتا ہے۔ سورج دوپہر کو آیا تو برابری کرتا ہے، کبھی آگے چلتا ہے، کبھی پیچھے چلتا ہے، کبھی برابری کرتا ہے۔
جھکو تو سایہ بھی جھکتا ہے، چلو تو سایہ بھی چلتا ہے۔ علامہ الحموی نے لکھا اللہ نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ سایہ رسول کا برابری کرے۔ اس سے زیادہ میں کیا کہوں؟ ارے جب رسول کا سایہ رسول جیسا نہیں تو تم رسول جیسے کہتے ہیں۔ نعرہ حیدری، سمجھ میں آئی بات؟ عزیزان محترم نوجوانوں، اب دوسرا اس نے سبب قبلہ لکھا کہ اگر رسول کو سایہ ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ کبھی صحابوں کا پاؤں سائے پر آ جائے۔ اللہ نے یہ گوارا نہ کیا۔ اللہ نے یہ گوارا نہ کیا کہ کسی صحابی کا پاؤں رسول کے سائے پر پڑے۔ ابھی بھی تمہیں پتہ نہ چلا کہ اصحاب میں اور اہل بیت میں کیا فرق ہے؟ ارے اصحاب وہ ہوتا ہے جس کے پاؤں سائے پر نہ پڑے، اور اہل بیت وہ ہوتے ہیں جن کے پاؤں مہر نبوت پر۔ نعرہ حیدری، رسول کا۔ اور اسی لیے عزیزان محترم میں نے عرض کیا تھا، اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ کام وہ کام ہے، یہ کام وہ کام ہے جو تمام انبیاء کے کردار کی وارث، تمام انبیاء کے نبوتوں کی وارث، اور یہ وہ قوم ہے۔ اسی لیے تو جناب ابراہیم نے اور اسماعیل نے دعا مانگی تھی، ربنا وجعلنا مسلمین لک، یا اللہ ہم دونوں کو مسلمان قرار دے۔ کیا مانے یہ کہ ہم پہلے مسلمان نہیں تھے؟ نہیں، یعنی مسلم کی یہ آگے تقریر میں کہوں گا 3 معنی ہیں۔ کبھی مسلمان ایمان سے نیچے، کبھی ایمان کے برابر، اور کبھی عصمت کی معنی میں آتا ہے۔ یا اللہ ہم دونوں موسوم ہیں، ہم دونوں کو موسوم رکھ، ومن ذریتنا امت مسلمۃ لک، اور ہماری اولاد میں سے امت مسلمان قرار دے، اولاد میں سے۔ اب ان کا اسلام کیا ہے؟ آپ قرآن سے پوچھیں کہ ان کا اسلام کیا ہے، تو سورۃ بقرہ میں ارشاد ہوا اذ قال لہ ربہ اسلم، ابراہیم کے رب نے کہا کہ اقرار کرو، اسلام کا اقرار کرو۔ قال اسلمت لرب العالمین، کہا میں اسلام لے کر آیا اس رب پر جو عالمین کا رب ہے۔ یعنی براہ راست ابراہیم کو باپ نے کلمہ نہیں پڑھایا تھا۔ زبان سے بات کرو تو آگے چلوں، ابراہیم کو باپ نے کلمہ نہیں پڑھایا تھا۔ آج دنیا کہتی ہے اس کے باپ کا نام آدر تھا۔ ارے یہ قرآن میں کہاں ہے؟ ایک لفظ تمہیں سمجھ میں نہیں آیا۔ اب کی مانے صرف باپ نہیں، یہ تو ایک جدا گانا موضوع ہے جو پڑھوں گا، لیکن سمجھانے کے لیے کیونکہ نوجوانوں نے کہا ہے تو سمجھانے کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں۔ جناب یعقوب نے اپنے بیٹوں کو کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، کس کی بندگی کرو گے؟ قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن مسلمون۔ تو ان کے بیٹوں نے کہا کہ ہم عبادت کریں گے تمہارے بابوں کی۔ ایک ہی لفظ آیا ہے، جمع کا صیغہ آبائک، اس میں اب میں کون داخل ہے؟ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق۔
مسلمان کے سر پر قرآن رکھو کہ نعوذ باللہ منہا، یہ 3 الگ الگ ہیں، اللہ نے ایک ہی اب لفظ استعمال کیا تو جناب یعقوب کا باپ تو ایک ہے، یہ 3 کہاں سے آ گئے؟ گھبرا گئے شاید میرے دوستوں، کون ہے آپ آئے تھے؟ 3 ابراہیم، اسماعیل، اسحاق۔ حالانکہ جناب یعقوب جناب اسحاق کے بیٹے، اسماعیل اس کا چچا، ابراہیم اس کا دادا، تو معلوم اب میں چچا بھی داخل ہے، باپ بھی داخل ہے، دادا بھی داخل ہے، تو ارے تم نے آذر کو باپ کیسے ٹھہرایا؟ اس کا اسلام براہ راست ہے، براہ راست۔ گھبرا تو نہیں گئے میرے دوستو؟ جس طرح ابراہیم اور اسماعیل کا اسلام براہ راست ہے، اسی طرح علی کا، ابو طالب کا اسلام براہ راست ہے، براہ راست ہے۔ نہیں، میں سمجھا نہیں سکا، یہ الفاظ ہیں سورۃ روم کے، فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم۔ جھک جاؤ، فاقم وجهك للدين حنيفا، اپنا چہرہ وہاں کرو دین حنیف کی طرف، جس میں کجی نہیں ہے۔ حنیف مانا جس میں کجی نہ ہو، اور یہ دین دین حنیف ہے، یہ دین دین فطرت ہے، یعنی ہر بچہ قبلہ کی موجودگی میں جسارت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ کل مولود یولد علی الفطرۃ الاسلام، ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ۔ اب سارے بات کرو تو آگے چلو۔ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اب جو پرورش کرتا ہے بچہ بڑھ کر اسی کا مذہب اختیار کرتا ہے۔ اگر پرورش کرنے والا یہودی تو بچہ یہودی۔ بڑا جملہ کہنا چاہتا ہوں، ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اب جو بچہ بڑھتا ہے تو جو پرورش کرنے والے کا مذہب، وہی بچے کا مذہب۔ تو آج عبد الحکیم بڑے ناز سے کہتا ہے قبلہ کی موجودگی میں کہ یہ ہے دین فطرت، اور ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر جو پرورش کرنے والے کا مذہب ہے وہی بچے کا ہوتا ہے۔ تو عبد الحکیم جھوم کر کہتا ہے کہ یہی سبب ہے کہ رسول کو پالا ابو طالب نے اور علی کو پالا رسول نے۔ نعرہ حیدری۔ طالب کا مذہب وہی رسول کا مذہب، اور جو رسول کا مذہب وہی علی کا مذہب، جو ابو طالب کا دین وہی رسول کا دین، جو رسول کا دین وہ علی کا دین۔ ارے یہ تم کہاں سے لے کر آئے کہ 10 برس کے بعد مسلمان ہوا؟ تو پھر رسول کیا تھے 10 برس میں؟ تو پھر 10 برس میں رسول کیا تھے؟ بچہ پیدا ہوا دین فطرت پر، پالا رسول نے۔ بچہ پیدا ہوا دین فطرت پر، پالا ابو طالب نے۔ سمجھ میں آئی بات عزیزان محترم؟ تو ان کا اسلام براہ راست ہے، براہ راست ہے ان کا اسلام، اور یہی سبب ہے عزیزان محترم کہ جناب ابراہیم کے یہ الفاظ ہیں، جب بچہ
جناب اسماعیل چلنے پھرنے لگا تو آواز آئی، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹا میں خواب دیکھ رہا ہوں، دیکھا نہیں، میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ استمرار کا صیغہ ہے، اسی لیے جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ابراہیم نے خواب نہیں دیکھا تھا، کئی مرتبہ دیکھا تھا۔ میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بتاؤ تمہاری کیا مرضی ہے۔ ارے بچہ 10 یا 13 برس کا، 3 مختلف روایت، 7 برس کا، 10 برس کا، 13 برس کا۔ آپ بوڑھا آپ کے گھر میں کوئی بچے کو کہے، تم تو کہتے ہو رسول ہم جیسا، پہلے ابراہیم اور اسماعیل جیسے تو بنو۔ اگر ہمارے گھر میں کوئی بوڑھا بچے کو کہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں تو سب سے پہلے عورتیں آپ کو گھر سے نکالیں گی کہ اس بوڑھے کا دماغ خراب ہے۔ توجہ ہے میرے دوستو، اور ہے بچہ لیکن پھر کبھی باپ کے سامنے نہ آئے گا تو کہیں مجھے ذبح نہ کر ڈالے، اس کا دماغ خراب ہے۔ لیکن یہ بچہ عام بچہ نہ تھا، جب کہا فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر، کہا بابا یہ خواب نہیں یہ حقیقت ہے۔ بچے نے وہاں سوال آیا تھا، سوال کا پرچے ہوتے ہیں، وہاں ابراہیم نے پرچہ دیا، اس نے آنسر دیا، وہ کوسچن پیپر تھا، یہ آنسر پیپر تھا۔ بچے نے، باپ نے سوال یہ دیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، بیٹے نے کہا خواب نہیں حقیقت ہے، خواب نہیں حقیقت ہے۔ بابا جو امر آپ کو مل رہا ہے وہ کرو، جو ابراہیم کا عقیدہ وہ اسماعیل کا عقیدہ، جو ابراہیم کا عقیدہ وہی اسماعیل کا عقیدہ۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اور بابا مجھے صابرین میں سے پاؤ گی۔ بچہ تھا، پتا تھا کہ صابر میں نہیں ہوں۔ توجہ ہے میرے دوستو، سلما اسلما تسنیہ کا سیکھا، پھر قبلہ کی موجودگی میں، کیونکہ مزہ تو تب ہے جب علماء مجلس سنے، مزہ تو قبلہ تب ہے کیوں کہ آپ نے کہا سبحان اللہ۔ متکلم بدلنے سے کلام کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ آپ نے کہا سبحان اللہ یہ اور ہے، لیکن اگر قبلہ کہے سبحان اللہ تو متکلم کے بدلنے سے کلام کی اہمیت بدل گئی، اور اگر نبی کہیں سبحان اللہ اور خود خدا کہے، تعریف کرے، ارے میں نہیں کہہ رہا، میں نے یہ ایسے ہی مثال دی کہ علی بستر پر سوئے تو جبرائیل نے کیا کہا، بخن بخن لک بخن بخن لک من مثلک یا ابن ابی طالب، مبارک ہو مبارک ابو طالب کے بیٹے، تمہارا مثال کون ہو سکتا ہے؟ خدا کہتا ہے کہ جبرائیل کا کلام میرا کلام ہے، تو متکلم بدلنے سے کلام کی اہمیت بدل جاتی ہے۔ تو جب خود جبرائیل کہے کہ تیرا کوئی مثال نہیں تو ہم کیسے کہیں کہ فلاں علی جیسا؟ سمجھ میں آئی بات عزیزان محترم؟ متکلم کے بدلنے سے کلام کی اہمیت بدل جاتی ہے۔ فلما اسلما، دونوں مسلمان ہو کے چلے، وَسَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور بیٹے کو سر کے بل لٹایا۔ دونوں مسلم ہو کے چلے، یہ اللہ نے دونوں کو کیوں کہا؟
وہ تو بچہ ہے. میں نے بڑا جملہ کہا. کیا میں نے کہا؟ کیا اللہ نے بچے کو کیوں کہا؟ یہ تو کہتے ہیں علی بچہ تھا اس لیے علی کے اسلام کی کوئی اہمیت نہیں. پھر گھبرا گئے. دیکھو میں نے کہاں بات کی کہ دنیا کہتی علی بچہ تھا اسی لیے اس کے اسلام کی اہمیت نہیں. تو یہاں اللہ نے اسماعیل بھی بچہ ہے کیوں کہا کہ دونوں مسلمان ہو کر چلے؟ ارے افسوس کی بات ہے اسلام کے اسماعیل کے اسلام کی اہمیت ہے. کیوں کہ لٹایا. پورے قرآن میں پڑھو ایک ہی مرتبہ لٹایا نا, ایک ہی مرتبہ لٹایا تو اللہ نے مسلمان کہا. افسوس کی بات ہے ابراہیم اپنے بیٹے کو ایک مرتبہ لٹائے, ابراہیم اپنے بچے کو ایک مرتبہ لٹائے تو وہ بچہ مسلمان ہے اور وہ ابو طالب جو ساری زندگی علی کو لٹاتے رہے. نعرہ حیدری. بھائی گھبرا تو نہیں گئے ایک جملہ کہوں؟ میں جملہ یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ میرے الفاظ ہیں قبلہ. دنیا کہتی ہے کہ علی 21 رمضان کو 19 رمضان کو ضرب لگی اور علی کی شہادت ہو گئی 21 رمضان کو. میں کہتا ہوں اگر علی یہاں 21 رمضان کو شہید نہ ہوتا تو پھر بھی علی شہید ہے. بڑا جملہ کہنا چاہتا ہوں. یعنی اگر 19 مجھے دیکھو اگر 19 رمضان کو علی کو ضرب نہ لگتی پھر بھی علی شہید تھا. کہتے ہیں کیوں؟ عبدالحکیم دلیل آپ کے پاس کیا ہے؟ میں کہتا ہوں آپ اسماعیل کو ذبیح اللہ کیوں کہتے ہیں؟ نہیں سمجھے, فکر نہیں کیا میرے جملے پر. ارے جناب اسماعیل تو بچ گیا تھا, بچ گیا تھا, پھر ذبیح اللہ کیوں ہے؟ اسی لیے کہ موت کو قبول کر کے, موت کو قبول کر کے لیٹا تھا. اور وہاں رسول نے فرمایا یا علی آج خطرے کی رات ہے. کہا اگر میں سو جاؤں تو آپ کی جان بچ جائے گی. کہا ہاں, یعنی علی موت قبول کر چکا, علی موت قبول کر چکا, علی موت قبول کر چکا. ارے جو موت قبول کر کے 5 منٹ سوئی کے نیچے لیتے تو وہ ذبیح اللہ ہے, اور جو موت قبول کر کے ساری رات تلواروں کے سائے میں سوئے. اور قبلہ ایک بڑی بات ہے, بڑی بات ایک جو میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جناب اسماعیل نے کہا کہ مجھے صابرین میں سے پاؤ گے, صابرین میں سے پاؤ گے. اور جب رسول نے علی کو کہا اور کہا کہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی تو کہا ہاں. فسجد, تو علی نے فوراً سجدہ کیا, شکر کا سجدہ کیا. موت اسماعیل نے بھی قبول کیا, موت علی نے بھی, لیکن فرق ہے اسماعیل نے موت پر صبر کیا, علی نے شکر کیا. صبر ہوتا ہے مصیبت پر, صبر ہوتا ہے مصیبت پر, شکر ہوتا ہے نعمت پر. صبر ہوتا ہے مصیبت پر, شکر ہوتا ہے نعمت پر. اسماعیل کے نظر میں موت مصیبت ہے اسی لیے صبر کیا, علی کے نظر میں موت نعمت ہے اسی لیے شکر کیا. ارے جب اسماعیل علی کے مقابلے میں نہیں آ سکتا, نعرہ حیدری.
ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین ان هذا لهو البلاء المبین وفدیناه بذبح عظیم. اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچا کر کے دکھایا اور یہ بڑا امتحان تھا, لیکن وفدیناه بذبح عظیم بے سببیہ ہے. گھبرا تو نہیں گے؟ بے سببیہ ہے. ہمارے مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ بھائی یہ قربانی جو تھی یہ منسوخ ہو گئی. غلط. ارے بھائی قربانی کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہے. چیز کا لیٹنا, چھری کا چلانا. اسماعیل لیٹے, ابراہیم کے ہاتھ میں چھری, اگر نہ چلاتے تو جمبا کی طرف ذبح ہو جاتا. یعنی ابراہیم اور اسماعیل اپنے کردار میں با کمال ہے, با کمال ہے. ان کے قربانی میں کوئی نقص نہیں. وہ فدیناہ بذبح عظیم بے سببیہ. اس کو اللہ نے کیوں بدل دیا؟ اللہ نے بدلا اسی لیے کہ اسماعیل کی قربانی سے میرا مقصد حل نہ ہوگا, حل ہوگا حسین کے قربانی سے, حل ہوگا حسین کے قربانی سے. ہاں عزاداران حسین, خدا کی قسم جب جناب ابراہیم جناب اسماعیل کو لے کے چلے تو جناب حاجرہ نے پوچھا تھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا دوست کی دعوت پر. سچ کہا تھا. اللہ نے اس کو خلیل کہا ہے, سچ کہا تھا کہ دوست کی دعوت پر جا رہا ہوں. جناب اسماعیل چھوٹے تھے, جیسے ہی آگے چلے ابراہیم لے کر بیٹے کو, جناب حاجرہ آئے. ابراہیم جاؤ تو جاؤ, لیکن بیٹا ہے, ہو سکتا ہے کہ وہاں پانی دیر سے ملے, ہو سکتا ہے کہ وہاں کھانا دیر سے ملے. مجھے اتنی اجازت دو کہ بچے کو کھانا کھلا دو, بچے کو پانی پلا دو. میرے محترم سامعین, جناب حاجرہ نے جناب اسماعیل کو پانی پلایا. ماں کا دل تھا, ماں کا دل تھا. تم ایسے ہی آتے ہو میرے دوستوں, ماں کا دل تھا نا, ماں کا دل تھا. پانی پلایا, کھانا کھلایا. عزاداران حسین اور جب جناب ابراہیم جناب اسماعیل کو واپس لے کر آئے تو بچہ تھا. ماں نے جب نہلانا چاہا تو بچے کے گردن پر داغ دیکھی. ابراہیم کو بلایا. ابراہیم بتاؤ یہ میرے بیٹے کے گردن پر داغ کائے کی ہے؟ جناب ابراہیم نے پورا واقعہ سنایا کہ اللہ نے بنایا تھا لیکن زمبا بھیج کر آپ کے بیٹے کو بچایا. مومنہ تھی, اعتراض نہ کیا, لیکن بی بی نفساتی طور پر بیمار ہو گئی. ہاں یا اللہ, اگر زمبا نہ آتا تو میرا بیٹا ذبح ہو جاتا. یا اللہ, زمبا نہ آتا تو میرا بیٹا مر جاتا. 3 دن کے اندر بی بی کا انتقال ہو گیا, نفسیاتی طور پر بیمار ہوئی. یا اللہ, زمبا نہ آتا تو میرا بیٹا ذبح ہو جاتا. نفسیاتی طور پر بیمار ہوئی اور 3 دن کے اندر بی بی کا انتقال ہو گیا. میں عالم تصور میں کہتا ہوں بی بی حاجرہ معاف کرنا, تم نے اپنے بیٹے کو پیاسا نہیں دیکھا تھا, تم نے اپنے بیٹے کو بھوکا نہیں دیکھا تھا, تم نے اپنے بیٹے کے گردن پر چلتی ہوئی چھری نہیں دیکھی تھی, تم نے اپنے بیٹے کو گرم زمین پر تڑپتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. بی بی بات سن کر مر گئی. کربلا میں آؤ, کربلا میں آؤ. ہاں حاجرہ معاف کرنا, میں آپ کی نسبت زینب سے نہیں دوں گا, میں آپ کی مشابہت علی کی بیٹی سے نہیں دوں گا. ارے خدا کی قسم, جناب اکبر کی ماں لیلا سید زادی تو نہیں تھی, اصغر کی ماں سید زادی تو نہیں تھی, لیکن تاریخوں نے بتایا عزاداران حسین ہم 10ویں محرم کو عمل کرتے ہیں, 7 مرتبہ آگے جاتے ہیں, 7 مرتبہ پیچھے آتے ہیں, اور ہر مرتبہ کہتے ہیں قالوا انا للہ
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ حسین کا عمل ہے۔ جب حسین اصغر کی لاش لے کر رباب کے خیمے پہ دروازے پر پہنچے، 7 مرتبہ آگے 7 مرتبہ پیچھے، اور جب رباب کے خیمے میں داخل ہوئے، لاش دی جناب رباب کو، تو جناب رباب نے 2 جملے کہے۔ پہلے جناب اصغر کو دیکھ کر کہا، ہاں بچہ، یہاں ایسے بھی انسان رہتے ہیں جو تم جیسے ننھے منھے بچوں کو قتل کرتے ہیں۔ اور پھر جناب حسین کو دیکھا، میرا مولا سر اوپر کرو، مولا چہرہ اوپر کرو، مولا میں ہاجرہ نہیں، میں بطول کی بہو، مولا میں گھبراتی نہیں، مولا میں گھبراتی نہیں ہوں، مولا میں ہاجرہ نہیں ہوں، میں بطول کی بہو ہوں، مولا میں گھبراتی نہیں۔ اداداران حسین، ہاں 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 ہاں، حسین نے اصغر کی قبر بنا لی، اصغر کی لاش، دوسرے طرف قاسم کے ٹکڑے، ایک طرف اکبر کی لاش۔ اس کے لیے جملے ملتے ہیں ادادارا حسین کہ کاکا ہر شیر گھوڑے گرا، تو کسی نے کہا ماما مت کر، کسی نے کہا چچا مدد کر۔ جب حسین کا بیٹا اکبر گھوڑے سے گرا تو اس نے یہ نہیں کہا کہ بابا مدد کر، یہ کہا بابا اکبر کے لاکھوں سلام، بابا اکبر کے لاکھوں سلام۔ اور جب حسین اٹھے تو کہا یا علی ادرکنی، یا علی ادرکنی، بابا علی میری مدد کر، نوجوان بیٹے کی لاش پر جا رہا ہوں، بابا علی میری مدد کر، جوان بیٹے کی لاش پر جا رہا ہوں۔ اداداران حسین، حسین اکبر کے لاش پر آئے، اکبر نے سلام کہا اور کہا بابا آپ نے دادا کو پکارا، میرا دادا پہنچ گیا ہے، بابا آپ نے دادا علی کو پکارا، میرا دادا علی پہنچ گیا ہے، اس کے دونوں ہاتھوں میں جام ہے، ایک جام مجھے پلایا ہے، ایک جام ابھی ہاتھ میں ہے۔ بابا حسین، میں نے اپنے دادا علی سے پوچھا، دادا علی یہ دوسرا جام کیوں رکھا ہے؟ تو میرے دادا علی نے رو کر کہا اکبر بیٹے، میرا حسین بڑا پیاسا ہے، اکبر بیٹے میرا حسین بڑا پیاسا ہے۔ ازاداران حسین، یار محرم کو حسین نے اصغر کو دفن کیا تھا، ایک طرف اکبر کی لاش، دوسرے طرف قاسم کے ٹکڑے، جناب رباب اصغر کی قبر پر آئی، ایک ہاتھ اکبر کا اٹھا کر اصغر کی قبر پر رکھا، ایک ہاتھ قاسم کا اٹھا کر اصغر کی قبر پر رکھا، اور آہستہ آہستہ کہا اکبر بیٹے، قاسم بیٹے، چھوٹے بھائی کا خیال رکھنا، میرا چھوٹا بیٹا ہے، جنگل ہے، کہیں ڈر نہ جائے۔ اللہ اللہ نصر اللہ علی القوم۔